الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تمام احباب کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مبارک ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد جہاں ہم گنہگاروں کے لیے رحمت الہی اور دیگر ہزاروں طرح کی رحمتوں، نعمتوں اور عنایتوں کا سبب ہے، وہیں ان کی مبارک سیرت اور تعلیمات بھی ہمارے لیے عظیم سرمایہ ہے۔ اس لیے ہم نے نیت کی ہے کہ ہم اس چینل پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگانی، سیرت، کردار پاک، شمائل، فضائل، خصائص کے ساتھ ساتھ تعلیمات طیبہ کے بیان کرنے اور سیکھنے سمجھنے میں گزاریں گے۔ آئیے اس مبارک سلسلے کی پہلی کڑی یعنی پہلے درس کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا عنوان ہے سیرت مبارکہ، سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے کی اہمیت اور ضرورت۔ یاد رکھیے کہ کبھی بھی جب کسی قوم یا فرد کو اصول اور قوانین کے مطابق ڈھالنا مقصود ہو اور ان کی اخلاقی تربیت کسی خاص نظام فکر کے مطابق کرنا مطلوب ہو تو ان کے سامنے ایک ایسے کامل اور اکمل انسان کے عملی نمونے کو یاد رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس کے شب و روز ان تمام اصول و قوانین کی زندہ تصویر ہوں۔ محض اصول و ضوابط اور افکار و تعلیمات کو خواہ کتنی ہی تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا جائے کافی نہیں ہوتا۔ جب ایک شخصیت ان اصول و تعلیمات کا عملی پیکر بن کر سامنے آتی ہے تو انسانی ذہن خود بخود ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ان کے قابل عمل ہونے کے بارے میں کسی شک و شبہ یا اعتراض و تنقیض کا شکار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم مکمل ضابطۂ حیات ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ، انسانی حیات کے شب و روز کے ہر لمحے کے لیے ایک قانونی دستاویز ہے، انسان کے اخلاقی، علمی، عملی، انفرادی، اجتماعی، اقتصادی اور معاشرتی غرض کے ہر پہلوئے حیات کا کامل رہنما ہے۔ اس کامل رہنمائے حیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو ہمارے لیے کامل عملی نمونہ قرار دیا ہے، اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق و کردار کے بارے میں جاننے کی طرف بڑھتے ہیں تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مبارک فرمان ہے، کانا خلقہ القرآن، یعنی قرآن کریم ان کے خلق ہی کا تو بیان ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق و سیرت کو جاننا اور سمجھنا ہے تو قرآن کریم کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق و سیرت کو جاننا اور سمجھنا ہے تو قرآن کریم کا پڑھنا ضروری ہے، اور اگر قرآن کریم پر عمل کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت و زندگانی جو کہ کامل نمونہ ہے، اور اگر قرآن کریم پر عمل کرنا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگانی کہ اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق و سیرت کو جاننا اور سمجھنا ہے تو قرآن کریم کا پڑھنا ضروری ہے، اور اگر قرآن کریم پر عمل کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت و زندگانی جو کہ کامل نمونہ ہے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ ویسے تو ہر اس شخص کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ بے حد ضروری ہے جو دین اسلام کو جاننے اور سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کا خواہش مند ہے، مگر مسلمانوں کے لیے تو سیرت کا مطالعہ ایک اہم دینی ضرورت ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افادیت و اہمیت اس سے سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں اس قدر اعجاز ہے کہ اعلان نبوت سے وصال ظاہری تک 23 سال کے مختصر عرصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ان کثیر حالات و کیفیات سے گزر چکی ہے جن سے عمومی طور پر لوگوں کا واسطہ پڑ سکتا ہے۔ آج ہماری زندگی ضب و حالی کا شکار ہے، ہمارے معاشرے سے اچھے خصائل ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کون سا ایسا عیب ہے جو ہمارے اندر کوئی ایسی برائی نہیں جس میں معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ مبتلا نہ ہو۔ غور کیا جائے
تو اس گمراہی اور پستی کا شکار ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہم مسلمانوں کی اپنے دین اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے لا علمی اور غیروں کے طریقے کو اپناتے چلے جانا ہے۔ ہم 16 سال تک دنیاوی نصابی کتابیں تو پڑھتے رہتے ہیں، غیر نصابی مطالعہ بھی اتنا کیا کہ سینکڑوں رسالے ناولیں چاٹے، لیکن کبھی اپنے پیارے محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل نہیں پڑھا۔ یاد رکھیے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ جہاں ہمیں اخلاقی پستیوں سے نکالے گا، وہیں اس کے دیگر بہت سے انفرادی، اجتماعی اور اقتصادی معاشرتی فوائد ہیں۔ چنانچہ سب سے عظیم تر فائدہ یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ دل میں عشق رسول کی شمع جلاتا ہے، اور یہی وہ شمع ہے جو تاریک قبر و صراط پر کام آئے گی۔ معاشرے کی ہدایت اور رہنمائی، اصلاح احوال اور تربیت کے لیے ایک مصلح اور رہنما کو تربیت کے میدان میں جس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کا ایک پورا نصاب سیرت میں موجود ہے۔ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنے والا سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتا ہے تو ایک ایسے مبلغ کا نمونہ سامنے آتا ہے جو لوگوں کو حکمت اور عمدہ نصیحت سے اللہ پاک کی طرف بلاتا ہے، نیز لوگوں تک پیغام الہی پہنچانے میں اپنی پوری جدوجہد صرف کر دیتا ہے۔ مطالعہ سیرت سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کیسی تربیت تھی جس کی بدولت مختصر ترین عرصے میں رب کے ناخواندہ لوگ عظیم اسکالر اور آسمانی ہدایت کے ستارے بن گئے، اور راستوں بازاروں میں سامان رکھ کر بیچنے والے چھوٹے تاجر ساری دنیا کے اقتصادی نظام میں انقلاب لے آئے۔ اگر ایک باپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بیٹیوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، شادی شدہ بیٹی کے گھر جانے کا انداز کیا رکھنا ہے، بیٹی کے شوہر کے ساتھ کیا انداز رکھنا ہے، اولاد کو دشمن ستائیں تو صبر کیسے کرنا ہے۔ اگر ایک بیٹا سیرت مصطفیٰ کو پڑھتا ہے تو اسے درس ملتا ہے کہ سگی ماں تو سگی ماں، صرف دودھ پلانے والی ماں کی تعظیم کیسے کرنی ہے، ماں باپ کے وصال کے بعد بھی ان کے حقوق کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ اگر ایک شوہر سیرت رسول سے رہنمائی طلب کرتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک ہی وقت میں کئی ازواج مطہرات کے حقوق کی ادائیگی کا کامل خیال رکھا۔ یہی وہ انداز تھا کہ جس کے بارے میں خود فرمایا گیا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، یعنی تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے تم سب میں بہتر ہوں۔ نوجوان نسل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوانی کے حالات کو پڑھتی ہے تو ایک ایسے نوجوان زندگی کا بلند پایہ نمونہ سامنے آتا ہے جو اپنے کردار میں پاکیزہ اور صاف، اپنوں اور غیروں سبھی کے ساتھ امانت داری کا معاملہ برتنے والا، بلکہ دشمنوں کی زبان سے بھی صادق اور امین کہلانے والا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک خاندان، ادارے، قبیلے، علاقے کی قیادت کر رہے ہیں تو مطالعہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ایک مضبوط نظام اور مستحکم اسلوب ملے گا۔ مطالعہ سیرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور نواہی پر پابندی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق مع اللہ اور ذکر اللہ، توکل، یقین، عاجزی، انکساری، مخلوق پہ شفقت، زہد و استغنا، عزم و استقلال، جد و جہد، شوق شہادت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ لہذا حقیقی عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اور اپنی دنیا اور آخرت کی بہترین کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرے اور اس پر دل و جان سے عمل کرے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔